दोस्तों, पाकिस्तानियों के ऊपर मायूसी के बादल और गहरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मायूसी यकीनन जो है वो कोई 2, 4, 5 दिनों की नहीं बल्कि सालों महीनों के ऊपर मुहित है। आप इसको मौजूदा सियासी तनाज़ुर में भी देख सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ में दहाइयों में पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात के साथ भी जोड़ सकते हैं। मेरी और आपकी तरह के बहुत सारे लोग और ख़ास करके पाकिस्तान की वो 65% नौजवान तबका जो ये समझता है कि आने वाले दिन बदल जाएंगे और गुज़रे हुए दिन जो है वो जो हम याद करते हैं वो शायद आने वाले दिन उनसे बहुत बेहतर होंगे। न जाने ऐसा क्या है कि पाकिस्तान की ये तारीख़ बदल नहीं पा रही, उनके ये ख्वाब सच होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, या वो जो एक मासूम सी ख्वाहिश वो रखते हैं उनके आगे कितने ऐसे बड़े बड़े जो है वो पहाड़ आड़े हैं जिसको शायद हमारा निज़ाम ना तो तोड़ सकता है और ना ही जो है वो उससे कोई रास्ता मोड़ सकता है। आज दोस्तों, पाकिस्तान के इस सियासी तनाज़ुर के ऊपर जो है वो बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के इन सारे नौजवानों के ख्वाबों के पीछे जो है वो इन्हीं लोगों का एक रोल है, रियासत का एक रोल है, उसके लोगों इदारों तक का जो है वो रोल है, और बहुत सारे लोग उनसे बहुत सी तवक्कुआत भी लगाए हुए बैठे हैं। ये अदम एतमाद, ये हुकूमत का आना, इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, जरदारी, इनका आपस में म्यूज़िकल चेयर होना या फिर कुछ और होना, इनसे भी कोई लोग बहुत ज़्यादा इस कंसर्न ज़रूर हैं, मत इनसे जो है वो इनको वोट देते हैं, इनके नाम के जो है वो ठप्पे लगाते हैं, कोई किसी का और कोई किसी दूसरे का होता है, लेकिन उसके बावजूद ये सब लोग जिसके हैं वो है पाकिस्तान, और वो इसी पाकिस्तान को जो है वो बेहतर देखना चाहते हैं। और यानी उनका ये बेहतर देखना जो है वो इनसे होके निकलता है, यानी इनके बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यकीनन जो है वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर जो है वो इन्हीं किरदारों की जो है वो बड़ी बड़ी जो है वो ओहदों के ऊपर जो है वो तस्वीरें लगी हुई हैं। दोस्तों, आइए हम आज पाकिस्तान में होने वाली ग्रेट गेम जो होती रही हैं, या कम से कम आज के प्रेजेंट के अंदर हो रही हैं, गेम इसलिए कहेंगे कि यकीनन हम मजबूर हैं इसको कहने के लिए कि जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है ऐसा लगता है कि शायद, क्योंकि जब वो चीज़ें जो हमने सोची नहीं होती हैं वो उस तरह से हो रही होती हैं, तो वो हमें फिर इसी तरह से जो है वो मालूम होती हैं, जिसके अंदर जो है वो लोगों के अपने जज्बात नहीं होते, लोगों के अपने ख़यालात नहीं होते, उनकी राय नहीं जो है वो उसके अंदर होती। तो ये सबसे जो है वो बड़ी बात है। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा टर्मिनल अब से तकरीबन 8.5 माह पहले जो है वो आया, और पाकिस्तान में एक हुकूमत जो कि PTI की थी, नालायक कहें, नाकाम कहें, गिरती हुई, लेकिन फिर जो है वो थोड़ा बहुत किसी रास्ते की जानिब जो है वो जाते हुए दिखाई दे रही थी, और उसी रास्ते पर जाते हुए जो है वो इस हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, ये ख़त्म होना ही था कि पाकिस्तान ने उन चीज़ों का सामना किया, उन सब चीज़ों को देखा जो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर कम से कम हमारी इस जनरेशन ने तो अपनी जनरेशन के अंदर यकीनन नहीं कभी भी सोचा हुआ होगा। उनसे पहले लोगों ने भी जो है वो इसके बारे में नहीं सोचा होगा। माशी दलदल में पाकिस्तान धंसा हुआ, और इस माशी दलदल में आने वाले और दिनों के अंदर धंसता हुआ दिखाई देता हुआ यकीनन लोगों के ख्वाब, ख्वाहिशों और उनके अंदर एक मायूसी की बड़ी लहर जो है वो उसको देता हुआ, डबोता हुआ उनको दिखाई देता है। और दोस्तों, इसी वजह से जो है वो लोग उन सब लोगों को कोसते हैं, या फिर जो है वो सवालिया निशान उनसे उठाते हैं कि क्यों जो है वो ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल, आज की तारीख़ के अंदर वो जो कुछ भी हुआ, अगर आज बेहतर होता तो यकीनन जो है वो कोई उसके ऊपर भी सवाल उठाता हुआ दिखाई ना देता, लेकिन आज क्योंकि बेहतर नहीं है, और आज के बाद आने वाला कल भी जो है वो बेहतर होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। और उसकी एक वजह जो है वो मैं आज ही जो पढ़ता हुआ एक आर्टिकल जब देख रहा हूँ कि पाकिस्तान और IMF के अंदर जो है वो शायद अभी भी पाकिस्तान को IMF से कर्ज़े की किस्त मिलने वाली जो है, जिसके ऊपर हमारी उम्मीदें लगी हुई हैं, इस हुकूमत की उम्मीदें लगी हुई हैं, वो ताख़ीर का शिकार हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है वो अभी भी इन मज़ाकरात के ऊपर किसी कॉमन एक जगह के ऊपर जो है वो इकट्ठा नहीं हुआ जा रहा है। वो हमसे टैक्स लगाने के हवाले से और बातें करते हैं, वो आवाम से जो सब्सिडीज़ हैं उसको वापस लेने के लिए बात करते हैं, और दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत इस वक्त अपनी गिरती हुई मकबूलियत, आवाम के ऊपर जो पहले ही पहाड़ पड़ा हुआ बोझ है
اس کو کم کرنے کی جو ہے وہ ایک کوشش کرنا چاہتی ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ پہلے تو ہماری مایوسی جو ہے وہ یہی ایک بہت زیادہ ہے کہ ہماری امیدیں جو ہے وہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہیں، اپنے دیے گئے ٹیکس کے بہتر استعمال اور ہمارے اداروں کی کارکردگی، ہمارے مختلف جو ہماری کمپنیز ہیں وہاں سے کمائے گئے جو ہے وہ پروفٹ یا بڑھتے ہوئے پروفٹ، ہماری ایکسپورٹ کی جانب جو ہے وہ اس کے بڑھتے حجم کی جانب جو ہے وہ ہمارے خیالات نہیں ہیں، بلکہ ہمارا جو امید لگی ہوئی ہے وہ ہمیں IMF سے ملنے والے قرضے کی جانب جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کیسے کوئی مایوسی کے اس دلدل سے جو ہے وہ باہر نکل سکتا ہے، اور اگر کوئی اپنی خام خیالی کے اندر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنی مایوسی کو پرے رکھ دے تو یقیناً وہ ایک دھوکہ ہی ہوگا اور کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یہی وہ وجوہات ہیں موجودہ سیناریو کے اندر حکومتوں کا آنا، عدم اعتماد کا ہو جانا، اس کے بعد پھر ایک عدم اعتماد آنا، پنجاب کا کبھی ایک جانب تو کبھی پینڈولم کی دوسری جانب جو ہے وہ کسی دوسرے کو حکومت مل جانا، اور گزشتہ جو ہے وہ ایک ویک کے دوران جو آپ نے دیکھ لیا جس میں گورنر کی جانب سے ایک بار پھر سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے چودھری پرویز الہی کو کہنا، پھر دوسری جانب عدم اعتماد بھی کر دینا، اس کے اوپر جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دینا، عدالت سے جا کے جو ہے وہ ریورٹ ہو جانا یہ فیصلہ، اور ریورٹ ہو جانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک انڈرٹیکنگ دینی پرویز الہی یا گورنمنٹ کی جانب سے کہ اگلی سماعت تک جو ہے وہ یا جب تک جاتی ہے ہم اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کریں گے، اور عمران خان کا اس بات کے اوپر تلے رہنا کہ ہم نے ہر حالت میں ان اسمبلیز کو ختم کرنا ہے تاکہ ہم اگلے الیکشن کی جانب جو ہے وہ جا سکیں، اور اس کے لیے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے یا ایسا نہیں ہو پائے گا تو ان کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ سیاسی بوجھ پڑ جائے گا، ان کو ہو سکتا ہے کہ نااہل کر دیا جائے، اور یقیناً جو ہے وہ نااہل اگر کر دیا جاتا ہے تو پھر اس سے اگلا سٹیپ ان کی گرفتاری کی جانب بھی جا سکے گا، یعنی عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کچلنا ہے، نہیں تو شاید جو ہے وہ شاید پاکستان بہتر آگے نہیں چل سکے گا، شاید وہ سب کچھ جو کوئی سوچ رہا ہے وہ سب کچھ پورا نہ ہو سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک لمحے کے لیے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ کسی کے قبضے کے اندر ہے، یعنی پاکستان جو ہے وہ طاقتور لوگوں کے قبضوں کے اندر ہے جو لاہور میں بیٹھے ہوئے بڑی بڑی باتیں کبھی کسی چیز کو سیل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، کبھی کہتے تھے فلاں کو اٹھا کے وہاں سے پھینک دیں گے، فلاں کو یہ کر دیں گے، کبھی کنٹینر آتے تھے چلے جاتے تھے۔ دوستو، یہ وہ صورتحال ہے جو عام پاکستانیوں کو جو ہے وہ اور مشکلات کا شکار کر رہی ہیں۔ مطلب یقیناً جو ہے وہ پاکستان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو حکومتوں کے بدلنے سے، عمران خان کے آنے سے جانے سے کوئی فرق نہیں بڑا پڑتا، شہباز شریف کے نواز شریف کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں، ان کو فرق پڑتا ہے تو اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ کیا ان کے بچے بہتر تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں، کیا ان کو جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو رسائی ہے کہ وہ کسی جگہ کے اوپر جا کے اپنا چیک اپ کرا سکیں، یا پھر جو ہے وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اپنے دل، دماغ اور جسم کے درد جو ہے وہ اپنے اندر ہی سموئے ہوئے اس کیفیت کے اندر ہی جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں یا اور بیماریوں کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنا علاج اور ان سب جانب جو ہے وہ چیزوں کی طرف جا سکیں۔ دوستو، ایسے ہی کچھ درد جو ہے وہ پاکستان کی عوام لیے ہوئے بیٹھی ہے، کہہ نہیں رہی، سہ رہی ہے، اور یہ اندر ہی اندر ان کے زخم اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج کم از کم تاریخ جو ہے وہ ایک پھر موقع دے رہی ہے ان تمام سٹیک ہولڈرز کو، یہ جو کچھ بھی فیصلے ہوئے عدالتوں کے ساتھ، عمران خان سے جڑے ہوئے یا شہباز شریف کے ساتھ جڑے ہوئے، نواز شریف، PDM، زرداری، ان سب کے ساتھ، اور پھر ان کے پیچھے جو وہ لوگ جو پاکستان کے پاسبان ہیں، پاکستان کی سالمیت کے پاسبان ہیں، یا پھر جو بھی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں، کہ یہ سب لوگ کم از کم ایک نئے رستے کی جانب جو ہے وہ نکلیں، ایسا رستہ جو سب لوگوں کو قابل قبول بھی ہو، اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں یا کچھ ایسا، تو ان کو بھی کم از کم جو ہے وہ ان کی تسلی اور تشفی کر سکے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ لوگوں کی تسلی اور تشفی ہی نہیں ہے بلکہ پاکستان کی تسلی ہونی چاہیے، اور وہ تسلی ایک ہی طرح سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے کہ پاکستان آگے بڑھے، پاکستان ترقی کرے، اور اس کی ترقی کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ موقع ایک
پھر جو ہے وہ وقت نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس کی آنے والی نسلوں کے اوپر، اس کے آنے والے کل کے اوپر جو ہے وہ پرچھائیاں جو ہیں وہ نہ آنے دیں، بلکہ ان کو چھٹا دیں، ان کو ختم کر دیں اپنے فیصلوں کے ساتھ سے۔ دوستو، آئی فیل کہ ایک فیس سیونگ بھی ہے اس وقت ایسے پوائنٹ کے اوپر، لیکن دونوں جانب جب تک تالی دونوں ہاتھوں سے نہیں بچے گی، یعنی ایک طرف اگر عمران خان الیکشن کی طرف کہہ رہے ہیں تو دوسری جانب حکومت جو ہے وہ الیکشن نہ کروانے کی طرف کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کا سب سے بڑا خدشہ جو اس اسمبلیوں کو توڑنے کا تھا وہ یہ تھا کہ شاید یہ انتخابات اگست کے اندر بھی نہ ہوں، یا یہ حکومت جو ہے وہ کوئی ایسا رستہ اختیار کرے۔ میرا خیال ہے کہ آج انہی عدالتوں کو، جن عدالتوں نے جو ہے وہ یہ بیان حلفی جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں، انہی عدالتوں کو، یا کم از کم اور سٹیک ہولڈروں کو، پاور کوریڈور کے لوگوں کو جو ہے وہ ان چیزوں کو بھی کم از کم کسی جگہ کے اوپر جا کے سٹیمپ کر دینا چاہیے، یا ایسا ہی جو ہے وہ وعدہ لے لینا چاہیے ان لوگوں سے کہ جو لوگ انتخابات کو اپنے وقت کے اوپر بھی نہ کروانے کا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، یا اگر کسی کے خدشات ہیں تو اس کو دور کر دینا چاہیے، تاکہ ہمارے ملک کے اندر کم از کم کچھ مہینوں کے لیے جو ہے وہ انارکی کی سچویشن ختم ہو، یہ جو حکومت ہے اس کو بھی کچھ بہرحال کرنے کا موقع ملے، جس طرح سے بھی یہ چاہے آئی ہوئی ہو، اور دوسری جانب جو ہے وہ اگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو اس کی بھی کہیں نہ کہیں پہ تسلی اور تشفی ہو، یا اس کے یا اگر وہ اپنے ووٹ بینک کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کوئی بیانیہ بنائے ہوئے بیٹھا ہے، تو اس کے بیانیوں کو بھی ہو سکتا ہے توڑ تو سکتے ہیں، یا اپنی کارکردگی سے اس کو ختم تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کچل نہیں سکتے آپ، اور نہ ہی کسی کو جو ہے وہ اس کو کچلنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ دوستو، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آنے والے خوبصورت کل کے لیے، پیارے پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کی بہتری کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہوتے ہوئے، میں جہاں زیب زیبی اس ویڈیو کو اگر پسند کرتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا، تاکہ ہم اور آپ بات کرتے رہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔